به المبين وهو أصدق الصادقين قد أفلح المؤمنون صلاة معیار نجات ایمان کو بتایا گیا. ایمان کا تعلق دین و مذہب سے ہے. دنیا میں اصلاح خلق کے لیے جو چیزیں سامنے آئیں وہ تین ہیں. ایک اخلاق اور دوسرے قانون اور تیسرے مذہب. ان میں نے عرض کیا کہ سب کی بنیاد انسان کے فاعل مختار ہونے پر ہے. اگر انسانی افعال اس کے اختیار سے وابستہ نہیں ہے تو پھر نہ اخلاق کا تصور کوئی صحیح ہے اور نہ قانون کا اور نہ دین و مذہب. اب ان میں سے ایک ایک پر تبصرہ ہو رہا ہے. تو اخلاق کے اصول جو قرار دیے گئے وہ ان کی بنیاد اعتدال پر ہے. یعنی کوئی حد ہے کہ اس حد سے آگے بڑھے تو وہ انسان کے بد اخلاقی میں داخل ہو. انسان کے لیے برائی کردار کے لحاظ سے، اور اگر اس سے گھٹے تو انسان کے لیے ایک برائی ہے. ہر ایک میں نقطہ وسط ہے. قوت نظری اور قوت عملی، اور قوت عملی میں بھی قوت غضبیہ اور قوت شہویہ، ان میں سے ہر ایک کا اعتدال جو ہے وہ نقطہ فضیلت ہے. اور یہی اعتدال ہوا ہے جس کی بنا کے اوپر نوع انسانی کو خالق نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین نقطہ اعتدال پر درستی کی منزل پر خلق کیا ہے. اسی سے مقولہ ہو گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. حالانکہ جو چیزیں انسان میں اور دوسرے چیزوں میں مشترک ہیں ان سب میں تو انسان پیچھے، انسان دوسری چیزوں سے کمتر نظر آتا ہے. مثلا جسامت میں یہ مشترک ہے جمادات کے ساتھ. تو جمادات میں بہت سے نمونے آپ کو ملیں گے کہ یہ انسان ان کے برابر کہاں ہو سکتا ہے. کہاں ہمالیہ پہاڑ اور کہاں بیچارہ انسان. تو جسامت میں جمادات بہت بڑے میں ہیں، انسان اس سے کمتر نظر آتا ہے. اس کے بعد نشو و نما میں یہ مشترک ہے نباتات کے ساتھ. یہ جوہر نباتات میں بھی پایا جاتا ہے اور اس میں بھی پایا جاتا ہے. یہاں جمادات میں نہیں ہے. ان میں فقط جسمیت ہے. ان میں اس میں یہ نباتات میں قوت نشو و نما ہے، وہ انسان میں بھی ہے. مگر انسان قوت نشو و نما میں نباتات کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے. وہ پودا جتنے جلدی بڑھتا ہے اور جتنے جلدی پھپکتا ہے اس طرح سے یہ انسان یہ کس طرح اس رفتاری کے ساتھ نشو و نما کے میدان میں چلتا ہے اور وہ نباتات کتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو جو جوہر اس میں نباتات میں مشترک ہے ان میں تو نباتات آگے نظر آتے ہیں، یہ ان سے پیچھے نظر آتا ہے. احساسات اور حرکت ارادی اس میں یہ حیوانات کے ساتھ مشترک ہے. یہ جوہر حیوانات میں ہے اور اس میں دونوں میں ہے. مگر یہ کہ قوت احساس میں اکثر حیوانات کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. بعض حیوانات میں قوت شامہ اتنی تیز ہے کہ انسان اس قوت شامہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بعض حیوانات کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ انسان ان کی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حرکت
کا تو بعض حیوانات جتنے تیز رفتار ہیں اتنا انسان عمومی طور پر کہاں تیز رفتار ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس میں اور حیوانات میں مشترک ہیں ان میں حیوان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا. تو ہر صفت میں ہر چیز میں تو یہ دوسروں سے پیچھے ہے. پھر یہ اشرف کس لحاظ سے ہے, پھر یہ بلند آخر کس لحاظ سے ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان ایک ایک چیز میں تو یہ ان تمام چیزوں سے پیچھے ہے, مگر ان سب کے علاوہ کوئی خصوصیت اس میں ہے, کوئی جوہر اس میں ہے کہ جو ان سب میں نہیں ہے, جو ان چیزوں میں نہیں پایا جاتا. اور وہ جوہر خالق نے اس گمشدہ حقیقت کا اظہار یوں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین نقطۂ اعتدال و بہترین درستی اور توازن پر پیدا کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک صفت تو دوسروں میں بڑھی ہوئی ہے, لیکن ان صفتوں کا مناسب امتزاج, ان تمام صفتوں کا مناسب طور پر اکٹھا ہونا اور ان میں اعتدال و توازن کا قائم رہنا یہ ہے جو انسان کا جوہر خاص ہے, جس کی بنا پر اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. صلوات لیجیے علماء. اب جو چیز کہ تمام مخلوقات میں, اور یہ تو ادھر ایک طرف کرتا ہے, وہ موضوع مستقل اس وقت نہیں ہے کہ یہ تو پتھروں کے مقابلے میں اور حیوانوں کے مقابلے میں اور بیچ میں نباتات کی منزل تھی ان کے مقابلے میں یہ انسان کی رفت تھی. لیکن اب دوسری طرف دیکھیے, دوسری طرف فرشتے ہیں, اور جب یہ اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں سے بھی بالا تر ہے. تو ان میں کیا, ان میں یہ ہے کہ فرشتوں میں بس اطاعت ہے, بس عصمت ہے, مگر عصمت ایسی ہے جس کے ساتھ مزاحم طاقتیں, ٹکرانے والے جذبے وہ نہیں پائے جاتے. طبیعت ہی اس کی بنی ہے اطاعت کے اوپر, اس کے خلاف کوئی محرک اس کے نفس میں ہے ہی نہیں. بے شک دن رات عبادت کرتا ہے, لیکن اس کے وہ جسم نہیں جو عبادت کرتے کرتے تھک جائے. بے شک وہ عبادت کے سوا کوئی کام ہی نہیں رکھتا. یہاں تو یہ ہے کہ انتہائی آرام دہ شکل ہو, لیکن وہ بھی یکساں رہے تو باعث تکلیف ہو جائے. انسان کھوا ہے تو جی چاہتا ہے بیٹھنے کو, بیٹھا ہے تو دل چاہتا ہے اٹھنے کو, لیٹا ہے تو چاہتا ہے کہ نہیں اب اٹھ کے بیٹھ جائیں. خدا نہ کرے کسی کو ڈاکٹر لوگ مکمل آرام تجویز کر دیں, ورنہ وہ مکمل تکلیف بن جائے گا. تو اب یہ انسان کی صفت ہے. تو یہ عبادت میں بیچارہ فرشتوں سے کہاں مقابلہ کر سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے جیسے جسامت میں پتھروں سے پیچھے تھا, جیسے نشو و نما میں نباتات سے پیچھے تھا, جیسے احساس و حرکت ارادی میں حیوانات سے پیچھے تھا, ویسے ہی یہ منزل عبادت میں, منزل اطاعت میں جیسے فرشتوں سے پیچھے ہے. مگر جو راز اس کی بلندی کا جمادات سے تھا, نباتات سے تھا, حیوانات سے تھا, وہی راز اس کی بلندی کا اس مخلوق سے جس کا نام فرشتہ ہے اس سے بھی ہے. یعنی وہاں تو اس سے ایک صفت کے لحاظ سے میں اس کو بیچارہ کہہ رہا تھا, اور اب فرشتہ اس بلند منزل پر ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ فرشتہ معصوم ہے تو بیچارہ وہ عصمت کے سوا اور کرے کیا.